أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اخلاص کی سیریز میں آج کا عنوان اخلاص اور اجر آخری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی ایک نئی سیریز لے کے حاضر ہوں گے. ندائے اسلام میں اب تمام لوگوں کو تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے میں اس واقعے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہوں جو گزشتہ درس میں نے ادھورا چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ ایک شخص تھا جو بہت گنہگار تھا، 99 قتل کیا تھا، توبے کی تلاش میں نکلا اور آخرکار اس کو ایک آدمی نے، ایک جاہل نے، ایک ادگدرے نے یہ فتویٰ دے دیا کہ تیرے لیے توبہ نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کیا اور مکمل 100 کر دیا. پھر توبے کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ ایک صحیح عالم سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے 99 قتل کیے اور ایک عبادت گزار کو بھی مار دیا. اب میرے سر پورے 100 قتل ہیں، کیا اس کے بعد بھی توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ بڑا غفار ہے، بڑا رحمان ہے، مجرموں کو اگر وہ نہ معاف کرے تو پھر کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں دعوت دیتا ہے ان تمام مجرموں کو، ان تمام گنہگاروں کو، ان تمام معصیت لوگ کرنے والوں کو، وہ رات دن جو معصیت کرتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میں نہ معاف کروں گا، میں نہ قبول کروں گا، میں نہ رحم کروں گا تو پھر کون تمہیں معاف کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے؟ تو عالم نے اسے بتایا اللہ تیرے جرم کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے مخلص بندوں کو معاف کرتا ہے، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے. تو صحیح نیت کر لے، تو عزم کر لے، تو ارادہ کر لے کہ اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں کبھی نہ کروں گا، اور جو کیا ہے اس پہ پچھتائے، نادم ہو. اللہ سے وعدہ کر کہ اس کے بعد کی زندگی میں اصلاح کے ساتھ، عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزاروں گا، اور اس کی سب سے اہم شکل یہ ہوگی کہ جو تو نے گناہ کیا، گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ دے، اللہ والوں کی بستی کی طرف چل. اس نے کہا ضرور میں پوری اصلاح کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنی بستی کو چھوڑ، گناہوں کی بستی کو چھوڑ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف چل، اچھے لوگوں کی طرف چل. تو وہ آدمی اپنی بستی کو چھوڑا اور وہاں سے اس بستی کے لیے روانہ ہوا جہاں صالح لوگ رہتے تھے. نیت پختہ کر لی، عبادت کوئی نہیں کی، صرف نیت کی اور اطاعت کے لیے وعدہ کیا، آگے بڑھا. قضا کا معاملہ ہوا. اجل کسے چھوڑتی ہے؟ کب چھوڑتی ہے؟ جب وقت آتا ہے جوان بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، کہولت کی عمر کا بھی مرتا ہے، سب بچے بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی مرتے ہیں. سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لکل امت اجل، ہر ایک کے لیے ایک اجل کا وقت ہے. اذا جاء اجلہم، جب یہ وقت آتا ہے پھر ایک لمحہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون. ایسے ہی وہ راہ چلتے جا رہا تھا لیکن قضا اس کے سامنے آ چکی تھی، موت کا وقت آ چکا تھا، اس کی حیات ختم ہو چکی تھی. اب موت کے فرشتے آ گئے، دو طرفہ فرشتے بھی آ گئے. جہنم کی روح نکالنے والے، جہنمیوں کے لیے جو نکالتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے. رحمت سے جنت کی طرف لے جانے والے فرشتے، جنتیوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ فرشتے
فرشتے بھی آ گئے. اب دونوں کے اندر ایک طرح کے بات شروع ہوئی, مکالمہ شروع ہوا. جنت والے کہتے تھے کہ یہ مخلص نیت کر چکا تھا, عمل نہیں کیا تھا لیکن نیت کر لی تھی اور وہ صالح لوگوں کی طرف جا رہا تھا تو یہ جنتی ہے. اور اسی طرح جہنمیوں نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں اور یہ پوری زندگی گناہ میں گزارا ہے, یہ جہنمی ہے, ہم اس کی روح نکالیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا جو ثالث بن کے, حکم بن کے, فیصلہ کرنے والا بن کے ان دونوں کے درمیان آیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو تم ایسے کرو کہ جہاں سے یہ نکلا تھا اور جہاں یہ جا رہا تھا ان دونوں کا فاصلہ ماپو. اگر وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کی طرف فاصلہ زیادہ ہو جائے تو وہ جنتی ہے, اگر جس بستی سے نکلا تھا اس بستی کا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو وہ جہنمی ہے. تو لوگ فرشتے ماپنے لگے. ماشاء اللہ کس طرح اللہ سمجھا رہا ہے کہ میں گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جو جنتی ہے جنت والے فرشتوں کو بھیجتا ہے, جو جہنمی ہے جہنم والے فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ تو علام الغیوب ہے, وہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. فرشتوں کو صحیح حکم وہ دیتا ہے, لیکن یہاں یہ بتلانا مقصود تھا کہ 100 کو قتل کر کے بھی اگر بارگاہ الہی میں دعا کرے, نیت صحیح کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح اجر دیتے ہیں. یہ بتلانے کے لیے یہ واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ پھر ماپا گیا تو ایسے ہوا کہ ماپتے جب آئے درمیان میں محسوس یوں ہو رہا تھا کہ جہاں سے نکلا تھا جہاں جا رہا تھا دونوں کا فاصلہ بالکل یکساں. یوں سمجھ لیجئے 100 میٹر پر آیا تھا اور 100 میٹر اور جانا تھا, دونوں طرف کا فاصلہ یکساں. تو اللہ نے وہ میت کو حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی کیسے رحیم ہے, دیکھیے اللہ نے وہ میت کو حکم دیا کہ وہ ایک بالش اس بستی کی طرف آ جائے جو بستی صالح لوگوں کی تھی. تو میت نے ایک بالش آگے بڑھ کے پڑ گئی. تو پھر اس کے بعد فاصلہ ناپا گیا تو ایک بالش زائد نکلا وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا. تو رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے جنتی قرار دیتے ہیں اور ہم اس کو جنت لے جائیں گے. تو یہ ہے نیت کا پھل, اخلاص کا پھل کہ کہیں ضائع نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے ہمیشہ نیتوں کی اصلاح کیجیے, نیتوں کے لیے بہترین اپنے دل میں خلوص پائیے. جو پرخلوص نیت کر کے عمل کرتا ہے وہ عمل قابل قبول ہے, خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. جو نیت برابر نہیں ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اگر چھوٹا ہی ہمارا عمل ہو ہماری نیتوں کی اصلاح کر کے قبول فرما لے اور ہم سب سننے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے, ہم سب دیکھنے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.